اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، امید کرتا ہوا آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ معزز ناظرین، آج ایک بار پھر حاضر ہوئی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو برائے کرم چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور آگے شیئر کریں تاکہ دوسروں تک پہنچ سکیں۔ معزز ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم اس ہستی کے بارے میں سنیں گے جنہوں نے اپنی بیٹی کی جنازے کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں، ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ ایک ڈاکٹر نے مولوی صاحب سے کہا کہ آپ کا بیٹا آج شام تک مہمان ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ ڈاکٹر کی یہ الفاظ سن کر مولانا رو پڑے، اپنے بیٹے کو گھر لے آئے۔ گھر میں کھڑے اپنی بیٹی کی تیمارداری کر رہے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ مولانا دروازے پر گئے، باہر ایک بوڑھے شخص کو کھڑے پایا۔ حضرت نے سلام و دعا کے بعد پوچھا، بابا جی خیریت سے آئے ہو؟ وہ کہنے لگا، خیریت سے کہا آیا ہوں، ہمارے علاقے میں ایک قیدیان مبلغ آیا ہوا ہے، وہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، پوری امت گمراہ ہو رہی ہے اور آپ گھر میں کھڑے ہیں۔ مولانا نے جیسے ہی یہ بات سنی، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ بیوی سے فرمایا، بیوی میرا بیگ کہاں ہے؟ بیوی نے بیگ اٹھا کر دیا اور آپ بیگ ہاتھ میں پکڑ کر گھر سے روانہ ہونے لگے۔ بیوی نے دامن پکڑ لیا اور کہنے لگا، مولانا آخری لمحات میں اپنے بیٹے کو اس حالت میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ مولانا نے آسمان کی طرف نظریں اٹھائی اور رو کر روانہ ہونے لگے۔ تو بیٹے نے کہا، ابا جان میں آج کا مہمان ہوں، چند لمحے تو انتظار کر لیجئے، میرا روح نکل رہی ہے، مجھے اس حال پہ چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ مولانا نے اپنے نوجوان بیٹے کو بوسہ دیا، رونے لگا اور فرمایا، اے بیٹے، بات یہ ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین کی خاطر جا رہا ہوں۔ کل قیامت کے دن حوض کوثر پر تمہاری ملاقات ہو جائے گی۔ یہ فرمایا اور گھر سے روانہ ہو گئے۔ اڈے پر پہنچے، ابھی بس میں بیٹھے ہی تھے کہ چند لوگ دوڑے آئے اور کہنے لگے، مولانا آپ کا بیٹا فوت ہو چکا ہے، اس کا جنازہ پڑھاتی جائے۔ مولانا نے آسمان کی طرف نظریں اٹھائی اور رو کر فرمانے لگے، جنازہ پڑھانا فرض کفایہ ہے اور امت محمدیہ کو گمراہی سے بچانا فرض عین ہے۔ فرض عین کو چھوڑ کر فرض کفایہ کی طرف نہیں جا سکتا۔ پھر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ اس علاقے میں پہنچے، اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا کی، وہ قیدیان مبلغ بھاگ گیا۔ مولانا 3 دن کے بعد گھر واپس پہنچے، بیوی قدموں میں گر گئی اور رو کر کہنے لگی، مولانا جب آپ جا رہے تھے تو بیٹا آپ کی راہ تکتا رہا اور کہتا رہا، جب ابا جان واپس آئے تو انہیں میرا سلام کرنا۔ مولانا نے جب یہ سنا تو فوراً اپنے بیٹے کی قبر پر گئے اور دعا مانگنے لگے، اے اللہ ختم نبوت کے وسیلے سے میرے بیٹے کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیں۔ مولانا دعا مانگ کر گھر واپس آئے تو رات بیٹے کو خواب میں دیکھا۔ بیٹے نے اپنے ابا سے ملاقات کیا اور کہا کہ رب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم، ختم نبوت کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ نے میری قبر کو جنت کا باغ بنا دیا۔ ختم نبوت کے اس مجاہد کو دنیا حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ ایسے تھے میرے اکابر جنہوں نے ناموس رسالت کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا۔ اے اللہ، جو اس لائق اور شیئر کرے اس کو ضرور جنت میں داخل فرما۔ اللہ جل شانہ ان کے وسیلے سے ہمارے بھی مغفرت کرے، آمین ثم آمین۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔